السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا تبلیغی جماعت ایک غلط فرقہ ہے؟ اور کیا تبلیغی جماعت نے کلمے کے معنی ہی بدل دیے ہیں؟ اور کیا تبلیغی جماعت 72 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے؟ جی ہاں سامعین کرام، بعض نادان جاہل قسم کے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کی یہ باتیں درست ہے یا نہیں؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں سناتے ہیں۔ آپ حضرات اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، جس کا عنوان یہ ہے: میرے ایک سلفی دوست نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک غلط فرقہ ہے اور یہ 72 فرقوں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ سوال: میں طالب علم ہوں اور تبلیغی جماعت میں متحرک ہوں۔ میرے ایک سلفی دوست نے کہا کہ تبلیغی جماعت ایک غلط فرقہ ہے اور یہ 72 فرقوں میں سے ایک ہے، نعوذ باللہ۔ میرے دو سوالات ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک عالم کو ہی جس نے سلف الصالحین سے سیکھا ہے اللہ تعالی، رسول اور دین کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ تبلیغی جماعت نے کلمے کے معنی بدل دیے ہیں۔ کلمے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ اس کی طرح کسی کو طاقت نہیں ہے۔ برائے کرم میرے شبے کا ازالہ فرمائے۔ یہ تھا سوال، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سلفی دوست کی بات غلط ہے۔ تبلیغی جماعت مسلک و مشرب کے اعتبار سے ایک مستند جماعت ہے۔ اس جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ ابتدائی سے اس جماعت کو اہل حق علماء کی سرپرستی و تائید حاصل رہی ہے۔ نمبر 1، دین کی مستند و معتبر ضروری بات ہر مسلمان کر سکتا ہے، البتہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر و احادیث کی توضیح و تشریح کرنا ایک نازک کام ہے، جس کے لیے بہت سے علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کس و ناقص کو قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث سے تشریح و توضیح سے منع کیا جاتا ہے۔ اس میں بسا اوقات اپنی طرف سے اضافہ کرنے کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ مفہوم اور میم یعنی مطلب کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ اس سے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ اصل قدرت و طاقت کا مالک تنہا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی مثل نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔